وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قربانی کی اہمیت آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ قربانی کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ انہیں بتلا دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العزت کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں۔ یہاں سے ہم قربانی کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک حق ہے اللہ رب العزت کا جو اس نے اپنے بندوں پہ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں وہ قربان کریں۔ یہاں دو چیزیں جو ہیں وہ آج کے خطبہ میں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ بعض لوگ یہ معاشرے کے اندر ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جانور جو قربان کرنے ہیں آپ نے، اس کا مقصد آپ نے لوگوں کی، غریبوں کی مدد ہی کرنا ہے، تو پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جانور کو ذبح کرنے کی بجائے ایک جانور کی جان بھی بچ جائے گی اور آپ کسی غریب کی مدد بھی کر دیں گے کہ آپ اس کو نقدی دے دیں، آپ اس کا کوئی ایسا کام جو مشکل میں ہے آپ اس کام کے لیے اس کو رقم دے دیں تاکہ اس کا وہ کام ہو سکے، اور آپ جو ہیں قربانی کی جگہ اس کو پیسے نقدی جو ہے وہ اس کو پہنچا دیں، اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور ایک جانور جو ہے اس کی جان بھی بچ جائے گی۔ معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لبرل قسم کے سکالر اپنے آپ کو کہلوانے والے دعوت دیتے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے۔ یہ اپنے آپ کو زیادہ ہمدرد سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بہت ہمدرد ہیں، ہمارے اندر رحم دلی پائی جا رہی ہے کہ ہم جانوروں کے حقوق، ان کی حفاظت اور ان کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ جانور پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے، جو وہ رحم کر سکتا ہے کوئی دوسرا رحم نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ جو چھپائے ہم نے تمہیں دیے ہیں، جانور دیے ہیں، اس پر اللہ رب العزت کا نام ذکر کرو، اللہ کے لیے ان کو قربان کرو۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحمت اپنے دل کے اندر رکھنے والا نہیں ہے انسانیت میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے اپنی حج کی قربانی کے لیے اور عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک مینڈا ذبح کیا اور اپنی ازواج کی طرف سے، اپنی بیویوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ رحمت نہیں رکھنے، اپنے دل کے اندر ہمدردی نہیں رکھنے والے ہو سکتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اس کے باوجود ان جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کرتے ہوئے اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی ہی اگر آپ کریں گے تو یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں وہ آپ کا بہترین عمل ہے. جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے
کہ 10 ذی الحجہ یوم النحر جسے کہا جاتا ہے، فرمایا کہ اس دن سب سے بہترین عمل، محبوب عمل اللہ کے ہاں جو بندوں کا ہے وہ ہے کہ اللہ کے لیے جو وہ خون بہاتے ہیں، اللہ کے لیے جو خون بہاتے ہیں وہ عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل ہے۔ اور علماء اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں جیسے کہ صاحب مرقات المفاتیح جو ہاں وہ لکھتے ہیں کہ یہ تو علماء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ قربانی فرض ہے، کوئی کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، یہ تو اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو اس کی جگہ جانور ذبح کریں گے تو وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور صدقہ کر دیں، یہ اللہ رب العزت کے ہاں جو پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اپنے شعائر میں سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی کے لیے یہ علامتیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو جو حکم دیا گیا ہے اس نے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اندر کمی آ جائے گی، جو ہے وہ کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں جانور جو ہے وہ 1-2 دن کے اندر یہ مسلمان جو ذبح کر دیتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، فرمایا کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل جو ہے وہ تمہیں عطا کرتے ہیں، اللہ اور زیادہ جو ہے وہ تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں کہ اتنے جانور جو ہے ذبح ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور دیتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے اگر مسلمان رک جائیں یہ جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے تو اللہ کی یہ نعمت چھن جائے گی، اللہ کی طرف سے یہ برکتیں ختم ہو جائیں گی، جانوروں کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ جانوروں کے اندر جو اضافہ ہمیں نظر آتا ہے یہ اسی بنیاد پر اضافہ ہے کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں ان کو قربان کرتے ہیں اور مسلمان ان کا گوشت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور عطا کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ یہ جانور اور بھی جو موجود ہیں، مثلا بلی ہے یا کتا ہے یا باقی جانور بھی ہیں، ان کی نسل اس قدر کیوں نہیں بڑھتی کہ جو نسل جو ہے یہ بھیڑ بکری کی یا وہ جانور کے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی نسل جو ہے کیوں زیادہ بڑھتی ہے؟ حالانکہ ذبح وہ ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کتنے لاکھوں جو ہے جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسل پھر بھی جو ہے ان سے زیادہ ہے کہ جن کو ذبح نہیں کیا جاتا، جن کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، جو اس کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور زیادہ جو عطا کرتا جائے گا۔ تو یہ ہمدرد جو بن کر سامنے آتے ہیں یہ حقیقت میں ہمدرد نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے شعائر کو مٹانے والے لوگ ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایسے نظریات کو پھیلا دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان ان شعائر پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور یہ شعائر اسلام کے مٹ جائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے رب کے حکم پر لاکھوں جانور جو قربان کرتے ہیں، اپنے مال کو بہا دیتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم پر۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور یہ قربانی کرنی چاہیے۔ جس کے پاس گنجائش ہے اس کو اس قربانی میں حصہ لینا چاہیے اور یہ قربانی پیش کرنی چاہیے۔ یہ بہت عظیم و شان عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے چند ایک مسائل کہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے قربانی ہوگی۔ اگر کسی نے قربانی جو ہے وہ پہلے ذبح کر دیا، اس نے نماز ادا نہیں کی تو اس کی قربانی نہیں ہے، وہ عام ایک گوشت ہے کہ جو اس نے پہلے اپنے لیے گوشت حاصل کر لیا ہے، مگر نہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی یہ ہے کہ انسان پہلے نماز ادا کرے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ اس دن ہم سب سے پہلا کام کہ عید کی نماز کی ادائیگی ہے، پھر اس کے بعد جو قربانیاں پیش کرنی ہے۔ تو اگر کسی نے پہلے ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح قربانی کے حوالے سے کہ جب قربانی کا جو جانور پیش کرنا ہے، شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو
شرائط بتلائی ہیں، ان شرائط پر پورا اترنا چاہیے وہ جانور، تو وہ اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں سے غرباء کا، مساکین کا حق جو ہے وہ ان تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو تنگ دست فقیر ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا اسی سورہ الحج کے اندر چند آیات چھوڑ کر پھر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ خود بھی کھاؤ اور اسی طرح جو مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، ان تک بھی پہنچاؤ، اور جو آ کر مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو ان کو بھی دو، ان کو بھی کھلاؤ۔ اور اسی طرح قربانی کی جو کھالیں ہیں وہ غرباء مساکین کا حق ہے، وہ کسائی کو اجرت کے طور پر نہیں دی جا سکتی، وہ بیچی نہیں جا سکتی، وہ غرباء مساکین کا حق ہے۔ یہ چند ایک باتیں جو ہیں، باقی راستہ بدلنا، تبدیل کرنا، یہ پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ عید کے لیے جب آتے ہیں تو جس راستے کو اپنایا ہے وہ آپ سے اس راستے کو بدلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور کہ اللہ تعالی ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔